الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، رب ذوالجلال کی توفیق سے نماز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز عصر سے پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز عصر سے پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ سستی کرتے ہیں کہ یار سنت غیر مؤکدہ ہے، بس اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہی نے ادا فرمائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کے اوپر ہمیشگی نہیں فرمائی، یعنی یہ سنت مؤکدہ کے درجے کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جماعت سے پہلے ہم آ چکے ہیں تو کم از کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ اگر 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 ضرور پڑھیں۔ ٹائم رہتا ہے 5 منٹ 10 منٹ جماعت سے رہتے ہیں اور ہم مسجد میں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن ہم سنت نہیں پڑھتے، سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں جب بھی آپ مسجد میں آ جائیں اور ٹائم رہتا ہو جماعت سے 3 منٹ رہتے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں، اگر آپ آسانی سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم از کم 2 رکعت تو پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز عصر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھتے تھے اور 4 رکعت بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمل مبارک بھی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے فرض سے پہلے، اور 4 رکعت کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں روایات ملتی ہیں، جس طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز عصر سے پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو بھی پڑھنے کی خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی 4 رکعات قبل العصر حرم اللہ بدنہ علی النار، کہ جو بندہ نماز عصر سے قبل 4 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ تیسری روایت وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات
قبل العصر بن اللہ عز وجل لہو بیتن فی الجنت، فرمایا کہ جو بندہ نماز عصر سے قبل جو 4 رکعت ہے اس پر محافظت کرے گا، یعنی وہ ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا، یعنی اللہ اس کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ من صلی قبل العصر 4 رکعات غفر اللہ عز وجل، فرمایا کہ جو بندہ نماز عصر سے قبل 4 رکعات نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ یہ آپ کے گوش گزار میں نے کچھ روایات کی ہیں کہ جن کی ادائیگی کے اوپر، یعنی 4 سنت کی ادائیگی کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے، اور پھر ہم اس اجر میں سستی کر جائیں۔ کوشش کرنی چاہیے 4 رکعت پڑھنے کی۔ اگر ہمارے پاس وقت کم ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے، تو کم از کم 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ کو ادا کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ سنت موقدہ جو ہے وہ تو پہلی رکعت سب سے پہلے جب ہم شروع کریں گے تو ثنا سے، اور پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت ملیں گے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت سب سے پہلے تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملیں گے۔ اتحیات میں جب ہم بیٹھیں گے سنت موقدہ میں، تو عبدہ و رسولہ جب ہم پڑھ لیں گے تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت جو ہے وہ تسمیہ سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملیں گے۔ یہ سنت موقدہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب ہم سنت غیر موقدہ ادا کریں گے تو پہلے اتحیات میں جب ہم بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ پڑھ کر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ یوم یقوم الحساب، یا کوئی اور آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دعا مکمل کر کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت جو ہے وہ اب سورہ فاتحہ سے نہیں شروع کریں گے بلکہ ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم سے، پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی نہ کوئی سورت ملیں گے۔ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق ہے۔ سنت موقدہ جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور سنت غیر موقدہ جو ہے اگر بندہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پڑھنی چاہیے۔ ہم اسی بات میں ہوتے ہیں کہ یار بس چھوڑ دی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں آخرت میں ہمیں ایک ایک نیکی ضروری ہوگی۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر اس دنیا میں ہم کچھ کما لیں گے تو کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ یہ دنیا کی مثال دیکھیں، ہر بندہ محنت کر رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، دنیا کا ساز و سامان میرے پاس زیادہ ہونے چاہیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم آخرت کے بارے میں ذرا سوچیں کہ آخرت میں اگر ہماری نیکیاں کم ہوئیں تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس لیے آج کمانے کا وقت ہے، اچھی طرح کما لیں۔ کل کمانے کا وقت نہیں ہے، کل حساب کا وقت ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ نماز عصر کے لیے تشریف لائیں، کوشش کریں گھر سے باوضو ہو کر آئیں، اور ہو سکے تو گھر میں آپ 4 رکعت پڑھیں، پھر جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تحیت المسجد، تحیت وضو، یہ کوشش فرمائیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں پڑھتے
تو پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ دونوں روایات ملتی ہیں کہ نماز عصر سے قبل 2 رکعت پڑھیں، اگر وقت زیادہ ہے تو نماز عصر سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کے طور ان کو کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، کوئی تکلیف تھی تب بھی چھوڑ دیا، کوئی عارضہ لاحق ہوا کہیں آنا جانا سفر میں، یا ویسے آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، ادا فرمائی ہے، اور ان کی فضیلت بھی ہمیں بتائی ہے کہ یہ ان کی فضیلت ہے، آپ ادا کریں گے اللہ آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔